اللہ جانے شہد کی مکھی کیا ہے. یہ تو چھوٹی سی مکھی ہے، اب خوش ہو جائے مکھی ہے. بالکل یہی سے میں جملہ کہہ دیتا ہوں. جب یہ رس چوس کے آتی ہے، آ کے اپنے اس چھتے میں، اپنے خانے میں جب آ کے علی کا نام لیتی ہے تو شہد بن جاتا ہے. علی کی ولایت ہی کا نام مٹھاس ہے. کڑوے لوگ ہیں جو علی سے دور ہیں، تو کڑوا ہمیشہ تھو تھو کیا جاتا ہے. لیکن اسی آیت کریمہ میں شہد کی مکھی کے لیے ابھی بالکل ہی 16واں پارہ سورہ مریم کی آخری آیت میں لکھ رہا تھا. رضی نے مجھے کہا دیر ہو گئی ہے وہاں پہنچنا ہے، تو میں نے وہ پوری آیت بھی نہیں لکھی، آخری. دیکھیں 14واں پارہ، اس سورت کا نام خالق نے سورہ نحل یا نحل رکھا ہے. اس نحل کے حوالے سے جناب علی کو دیکھ کر رسول مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی انت یاسوب الدین. علی تو دین کا بھی یاسوب ہے، دین کا بھی سردار ہے، وہ یاسوب النحل اور نحل کا بھی سردار. خدا جانے نحل میں کیا کوئی ایسی خاصیت ہے کہ جس کی سرداری میں علی علیہ السلام ہے. اسی کی پہلی آیت میں ذرا غور فرمائیں، ذرا مشکل تھی، کافی مشکل، لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں. خالق یہیں سے بات کو شروع کر. پہلی سورہ نحل کی پہلی آیت، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون. آیت ختم. میرا خالق نے سارا نظام ہی اس آیت میں ابتدا سے انتہا میں بیان کر دی. عطا الف تے لکھی ہے اوپر چھوٹی سا، عطا یاتی، عطا ماضی ہے، فعل ماضی سمجھتے ہیں؟ اچھا کیا ہوتا ہے؟ شکر ہے ہائے ماضی تو سمجھ آیا. اب تو اگر بھول گئے لیکن آیا ہے سمجھ. عطا ماضی ہے، خالق کہنے والا ہے عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا ہے، جلدی نہ کرو. عطا کے معنی یہ دیکھیں گل کیسی ہو رہی ہے. عطا امر اللہ ہے، اللہ کا امر آ گیا، جلدی نہ کرو. آ گیا بھی ہے، جلدی بھی نہ کرو، اور وہ ابھی آیا نہیں. غور نہیں ابھی پردہ غیبت میں ہے، آ تو گیا ہے مگر تمہارے سامنے نہیں آیا. جلدی نہ کرو. دیکھیں کب سے کہا ہے کہ آ گیا ہے. ابھی قرآن اس وقت قرآن بنا ہے، ابھی زمانہ نہیں تھا. 14 زمانے سے پہلے ہے، پھر جو آنے والا ہے یہ زمانے سے پہلے ہے. اسی لیے اللہ نے مضارع نہیں لگایا، مضارع حال اور مستقبل کو کہتے ہیں. ماضی لگا کے کہا ماضی سے بھی آنے والا پہلے ہے. جو زمانے سے پہلے ہو اسی کو امام زمانہ. عطا معنی عطا ماضی کی لفظ ہے، حالانکہ گزر زمانہ رہا ہے، حال مستقبل ہو رہا ہے. ایک گزرا وہی حال وہی مستقبل، وہی حال وہی مستقبل، وہی حال وہی مستقبل، لیکن لگا دیا ماضی. بات ماضی کی تھی، حال کی نہیں.
اب یہاں مفسرین اور لغویین نے کہا ہے یہ ماضی کے لفظ لانا دلیل ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے ضرور آنا ہے. میرا قرآن بھی دلیل ہے ضرور آنا. اور نہیں فرما رہے. اب جو نہ مانے وہ قرآن کا بھی منکر ہے اور توحید کا بھی منکر ہے. آنے والے نے آنا ہے. کیا بن کے آنا ہے؟ امر اللہ ہے. اللہ کا امر آیا ہے، اللہ نہیں. بہت بڑی بات ہوگی، ابھی بحث کریں گے. اللہ نہیں آیا، اللہ کا امر آیا ہے. گھبرا نہیں، آپ ابھی سے گھبرا رہے ہیں. کیوں گھبرائیں نہیں؟ گھبرائیں. اللہ کا امر آیا ہے. کس نے آیا ہے؟ تو امر ہی کی وجہ سے تو دین آیا ہے. اگر امر نہ ہو تو دین ہی نہیں ہوگا. یہی پوچھا گیا والا دین کیا ہے؟ رسول نے فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ. دین اللہ کے امر کی تعظیم کا نام ہے. وہ دین ہی نہیں رکھتے جو امر کو نہیں مانتے. دین سے بھائی تعظیم کا نام امر ہے، دین کی. اور سمجھ آئیے عطا امر اللہ ہے. آ گیا اللہ کا امر، جلدی نہ کر. بجلی کے اندر ہم خوف کرائے. بات آئی ہے کسی کے آنے کی، بھیجا اس کو، بھیجا امر کو. اللہ نے منوایا اپنی ذات کو. ہے معلوم ہو گیا ہر امام آنے والا دلیل ہوتا ہے توحید کی. اس لیے علی فرماتے ہیں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. غور نہیں فرماتے. اب کیا لفظ آ رہی ہے؟ دلیل کس کی بات ہے؟ امر ہے. دلیل کس کی ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ نے کہا سبحانہ فلا تستعجلوہ سبحانہ. وہ سبحان ہے. خدا جانے سبحان کیسا ہے. اب میں جملہ کہوں اگر آپ خوش ہیں. یہ سبحان کی لفظ صرف توحید کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے سبحان امر کے بعد کہا. امر کے بعد معلوم ہو گیا سبحان اور امر میں فاصلہ نہیں ہے. سبحان اور امر میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. اسی فاصلے کو زمانہ کہتے ہیں. تو پھر مانو امام زمانہ زمانے سے پہلے ہوتا. وہ تھا، عدد نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، وہ تھا. پھر 14 کب ہے؟ زمانے سے بھی پہلے ہے. 14 یہ بحث کلام کی نہیں کرنی ذرا مشکل. فلا تستعجلوہ سبحانہ. اللہ سبحان ہے. خود کہہ رہا ہے سبحان. لیکن اللہ اپنا سبحان کہہ کے اپنا ہونا بتا رہا ہے. وہ بابا اللہ سبحان ہے. خدا جانے اس سبحان میں کتنی باتیں ہیں. سبحان غفران کے وزن پر ہے. غفران مصدر مجہول ہوتا ہے. مصدر مجہول ہوتا ہے. مجہول ہوتا ہے جسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں جملہ کہہ دوں جو اللہ کو غیب سے ڈھونڈ کے ہمیں بتا دے اسے علی کہتے ہیں. دہلی بات غور نہیں فرما رہے. کون ڈھونڈنے والا ہے غیب سے توحید؟ علی نے تو کہا ہے کہ وہ ہے، کیونکہ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. سبحانہ ان کا خیال کر بڑی ساری آئی اور بڑی بات آئی. سبحانہ 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 کس کے بعد کہا؟ امر کے بعد. معلوم ہوتا ہے امر اللہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا امر، اتنا بڑا ہے کہ توحید نے اپنے آپ کو سبحان کہہ کے امر کا مقام بتایا. یعنی غور نہیں کرنا. اب
اگر یہ 14 نہ ہوتے سبحان ہی نہ ہو. کہاں بیٹھے ہوئے سبحان کا تصور ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے حیدری اور خوش ہو جاؤ میں جملہ کہوں یہ سبحان ہی ہے. امر کی وجہ سے سبحان ہے. رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین کہا رسول سبحان بڑھا دو. ہائے ہائے جس کے بیٹھنے سے سبحان میں کمال آتا ہے. خدا جانے حسین کیسا کمال ہے. حسین سمجھ آنی سبحانہ اللہ دوسری گل بڑی گہری جی. سبحانہ اللہ سبحان ہے. جب سبحان ہے تو اللہ سبحان کی لفظ ہے ہی اللہ کے لیے. خدا تو ہے اللہ. تو نے سبحان کہا تو سبحان کے لفظ کا تصور سمجھ آیا. چونکہ پوری لغت میں سبحان کا ترجمہ ہی سبحان ہے. ہائے ہائے ترجمہ ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے وہی سبحان ہے. خدا جانے جب یہ سبحان پڑھتے ہوں گے اللہ جانے وہاں سبحان کا تصور کیا ہے. اللہ سمجھائے سبحانہ وہ سبحان ہے. اب میں لفظ کہوں وہ سبحان ہے جس نے امر بھیجا ہے. نہیں پھر میں جو در سمجھے میرے بھائی وہ سبحان ہے جس نے امر کو امر بنا کے بھیجا ہے. کہ امر کو وہ کمالات دیے کہ اللہ نہیں ہے امر ہے. امام اللہ نہیں ہے امر ہے. وہ سمجھ آنی بھی ہے اللہ نہیں امر ہے. اللہ نہیں امر ہے. اس امر کو کمال کیا دیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے. امر یہ ہے. اللہ کا امر یہ ہے اذا ارادہ شیئا جب وہ امر ارادہ کرے. اللہ نہیں. ترجمے ٹھیک کر لو جنہوں نے لفظ اللہ کو یاسین میں اللہ کی لفظ لکھی ہوئی. اللہ ارادہ کرے اللہ نہیں. اللہ کون نہیں کہتا. علی فرماتے ہیں مجھے امر بنا کے اختیار مجھے دیا کون میں کہتا ہوں. نہیں سمجھ ہے کون کہتا ہے اللہ 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 صلی اللہ محمد. صحیح فرمانے قسمت کی بات ہے. بے بد قسمت ہے جو ابھی تک بھی ان کو نہیں مانے. کتنی دور ہیں رحمت سے. وہ کتنی سبحانہ وہ کل کیا سبحانہ. یہ تھوڑا ہاتھ میں حوالہ تفسیر میں مکمل لکھ لی ہے. سبحانہ و تعالی. لیکن خدا جانے سبحان کے بعد تعالی آیا ہے. اسی تعالی سے تو علی ہے. لفظوں میں ختم ہوتی ہے وہیں سے لفظ علی کی ابتدا. سمجھا دیجیے
بے خبروں سبحانہ و تعالی اما یشرکون جنہوں انہیں بھی نہیں سمجھے پھر کریں بہت سبحانہ اے اللہ ایسی بات امر کی بات کر کے یشرکون تک آ گیا ہے معلوم ہوتا ہے امر اتنا ضروری تھا اللہ نے کہا خبردار اگر تم نے ہم کیا کر دیا اگر تم نے میرے امر کا مقام بدل کر اس کو مقام نہ دیا تو شرک ہو جائے گا سمجھ آگی گئی بڑے انداز سے میں نے اسے لکھا ہے یہ جو تم شرک کرتے ہو میرے امر کو امر کا مقام نہیں دیتے ان سمجھ آئی نہیں دیتے اچھا جہاں تک بات تعالی اما یشرکون تھوڑی جی سمجھ آئی نہ جناب آگے بہت اچھا آج جانی چاہیے خدا واسطے حالات ایسے سبحانہ و تعالی اما یشرکون آیت مکمل دوسری آیت سے بھی ابھی میں نے کلا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ اللہ نازل کرتا ہے کرتا رہے گا پہلے گزارے ہیں اللہ نازل کرتا ہے کرتا رہے گا جیسے ذرائع ادعین کی طرح گل نہیں سمجھ رہے اصل نہیں یہ سمجھتا خدا گواہ میں اچھی بات کر رہا ہوں اسی آیت کو اسی دل روح کو سمجھنے کے لیے مجھے 2 راتیں لگی راتیں ان کے دروازے میں سر لگ دیا میں نے سجدے میں بتائیں گے تو لکھوں گا منبر پہ کہہ رہا ہوں منبر پہ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ آپ کے بڑے بڑے مفسرین کی جا کے پڑھیں گے یہ میری گل سمجھ لو پھر جا کے ان کو پڑھو خود ہی بند کر کے کہو گے جب قرآن کو قبرستان رکھا نہ ہو تو ہم کیا نہیں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ اللہ نازل کرتا ہے کرتا رہے گا الملائکۃ الف لام یہاں استغراق کا نہیں کل ملائکہ کو نازل نہیں کرتا یہ الف لام تخصیص کا ہے خاص چن چن کے ملائکہ معلوم ہوتا ہے ولایت کے لیے جب بھیجنے والے چنے جاتے ہیں پھر چنا ہوا کیسا ہوگا ولایت کا پیغام دینے والے بھی چنے جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ چنتا ہے تو پھر جس کے پیغام ہے وہ ہم چنیں گے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ ہم چننے کی بات ہے میرے انشاءاللہ عشر بی بی پاک کے عشر میں پڑھوں گا اسی امر پر میں کیوں زور دے رہا ہوں امر مکمل ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر ام ابیہا نہ ہوتی اور سمجھ آگے میرا جناب سیدہ کی نہیں ضروری امر الہی مکمل ہی نہیں ہو سکتا اس لیے بی بی کو ام ابیہا کہہ دیا اگر ابیہا نہ ہوتی نہ رسول ہوتے نہ علی ہوتے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ آ رہی ہے اب جناب یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ وہ خاص چنے ہوئے ملائکہ کو بھیجتا ہے میں نے نازل کر جن کا امر نازل ہو تو پھر اولے الامر کیسا ہو کل اے ہوں میرے علی پاسے خور چکے پترے میں سونا یہ پیچھے تکڑے نہیں چھوڑے یہ وہ باتیں ہیں 1400 سال تک تو نہ کہی گئی نہ لکھی گئی وہ کہے تب خود سمجھے جب لکھنے والے کو نہیں سمجھ آئی میرے گردھال ہے نا کیا لکھا
کہ ان لکھنے والے کو سمجھ نہیں آئی تو کیا لکھے گا، پتر کیا لکھے، اور وہ بھی کوئی کتاب نہیں، قرآن ہے۔ قرآن کہے گا شاباشی ٹھیک لکھے، کتنی ذمہ داری ہے مفسر کی لکھنا۔ ينزل الملائکۃ، توجہ میرے بھائی، بہت مشکل بات نہ کہے، ينزل وہ نازل کرتا ہے خاص ملائکہ کو، کس کے لیے، کس کے ساتھ، بالروح، روح دے کر، روح کے ساتھ۔ معلوم ہے اللہ کے بعد جو سب سے بڑی شے پہلی وجود میں آئی وہ یہی روح تو ہے۔ اول ما خلق اللہ روحی ہے۔ سمجھدانی بھی جیل کھول رہے ہیں نہیں، بے روح ہے، معلوم ہوتا ہے بلا فاصل جو سب سے پہلے شے وجود میں آئی اسے روح کہتے ہیں۔ لمبی بحث ہے، میں نے اس سے پڑھی ہے، وہ روح کون ہے بلا؟ اچھا کون ہے؟ جذبات میں نہ کہیں، تحقیق میں وہ روح ہی 14 ہے جس کے مرکز کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ واحد الاصل نور ہی نور مصطفیٰ، انا والی من نور واحد۔ وہ سمجھداری بھی ہے، میں اور علی ایک نور۔ ينزل الملائکۃ بالروح ہے، اللہ کو پتا تھا، لیکن عطا امر اللہ پہلے کہہ چکا ہے نا پچھلی آیت میں، اللہ کو پتا تھا صرف میں روح کی بات کر دوں نا یہ نہیں سمجھے، اور وہی گل اگلی ہوئی جو میں کہنے لگا ہوں، یہ مفسرین نہیں سمجھے، تبھی تو وہ روح نہیں سمجھے، انہوں نے روح کے ساتھ بھیجا۔ وہ ملائکہ کہاں، روح کہاں؟ آل محمد کی روح اگر ملائکہ لے کے پھرتے رہے ہیں پھر کیا کمال ہے؟ یہ کمال ہے توحید۔ ينزل الملائکۃ، ایک خود جاؤ میرے ساتھ، ينزل الملائکۃ، خدا کو اگر خواب میں بھی میں یہی پڑھتا رہا، جب بتا دیا نا ينزل الملائکۃ بالروح، اٹھاؤ میری زبان پہ آیت جان، نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ۔ اب روح کیا ہے؟ ایک ساتھ ہی کہا من امر ہی، روح ہی میرا امر ہے۔ یہ تفسیر ہے جو میں نے لکھی، یہ من کیا ہوا؟ جزیہ نہیں۔ اچھا کیا ہوا بلا؟ کون سا من ہے؟ میں آنا ہی نہیں، جب نہیں ہے تو پھر ہری چپ رہو نا۔ یہ من بیانیہ ہے، بیانیہ کے معنی روحی امر ہے، وہ جو روح لے کر آتے ہیں نا، کون؟ ملائکہ، وہ روحی امر ہے۔ ان کا بجلی وقت بستے ہیں، دیکھو خوش ہو جاؤ سے، جب روح امر ہے تو جو ملائکہ لا رہے ہیں وہی تو وہی ہے۔ ملائکہ کیا لاتے ہیں؟ وہی تو لاتے ہیں، اور وہ وہی کس کی ہے؟ امر کی۔ اب اللہ ان ملائکہ کو وہی میں امر دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ ان 14 کی خوشخبری سناؤ۔ امر کون؟ وہی کس کی ہوتی ہے؟ امر۔ امر کیا ہے؟ ان کا نام 14 کا بلا فاصل بالترتیب، میں لاہور میں بلا فاصل بالترتیب، بلا فاصل کل تو لمبی ہے لیکن صحیح آگے میں تھوڑے تھوڑے آپ کو بھی تاکہ دینا وقت کے حوالے سے سب ٹھیک۔ من امر ہی، وہ روح کیا ہے؟ امر،
अम्र है। अम्र कौन है? अली फरमाते हैं नहनु अम्रुल्लाह, हम 14 ही अल्लाह का अम्र है। इन 14 की पूरे 14 बिला फासिल थी। 14 में क्यों कह रहा हूँ कि 14 मुकम्मल ही नहीं होते अगर फातिमा पाक ना हो। बेखबरो बेखबर 14 मुकम्मल ही नहीं। अगर बीबी उम्मे अबीहा ना हो, ये बीबी उम्मे अबीहा है, अम्र है 14। किसको जरिया बनाया? अल्लाह ने अम्र तो बनाया, लेकिन उसकी मादन कौन है? मरकज अली है, मादन फातिमा है। मालूम होता है नस्ल इमामत अली और फातिमा से चलती है। तो रसूल के बाद वो ढूंढो जिसका ताल्लुक पहले फातिमा से हो। जिनका रसूल से है वो नहीं फातिमा से। क्या करता है? इन 14 का नाम बना लुमी बैश मलाइका भेजता रहता है। किन पर भेजता है? अला मन यशाओ मिन इबादे, जिन बंदों पे वो चाहता है आगे पैगाम पहुंचाने के लिए उनके पास फरिश्तों को भेजता है कि ये मेरा पैगाम तुम पहुंचाओ। अच्छा दसो वो कौन है? यार सारी गल मैंने बता दी है, आप बताए ना वो कौन है? वो 14 का जो पैगाम है ना, बस 14 का जो पैगाम है, ये हंगामा मैं खुद कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ना। जल्दी गुजर गया तो आपको बताइए। 14 का जो पैगाम देना है ना, 14 को तो मनवाना है। मलाइका इनका पैगाम लेके आते हैं। अल्लाह माने ऊपर, किन के ऊपर आते हैं? कल करो ये जिन पे आ रहे हैं उन्हीं को अंबिया कहते हैं। खुश हो जाओ मेरे पुत्र शादी को। किन पे आते हैं? रसूलों पे आते हैं, अंबिया पे आते हैं। और नबियों, अपनी नबुव्वत और रिसालत बाद में मनवाना, पहले 14 को मनवाना। पहले किन्हें मनवाना? 14 को किसने मनवाया? आपने? मैं नबियों पे अला मैं शाओ में इबादी। अब मैं लफ्ज़ को अभी खुदा में अर्ज कर लेके आया हूँ। लफ्ज़ अब्दुल शकूर आए जनाब हदीस के बारे में। अब्द पर बहस लेके आया हूँ कि अब्द कौन है? अब्द मैं जुमला कह के कहता हूँ अला इबादना, हमारे अब्द पर जिनको वो चाहता अला मैं शाओ बिन इबादना। खुदा गवाह है, अब्द बनता ही वही है जो इकरार विलायत अली का। नबी ही नहीं बने जब तक पहले अब्द को नहीं माना। रसूल को नहीं माना, नबी कहाँ बने? पहला अब्द कौन है? अली क्यों बने? अली ने अपने ही खुतबों में कहा है मैं अब्दे खुदा नूरे नबी नूरे जली हूँ। कोई अखबार भी अल्लाह ने कहा, खुद अली ने, अल्लाह ने कई बार कहा है कि मैं अली। सुना मेरा शायरी जरा संभल के की। मैंने बोल मैं नहीं छड़ना नहीं ख्याल कर रहा हूँ। शायरी लाहौर में सही होनी चाहिए, मेरा ऐलान कर रख करके मैं कह रहा हूँ। लफ्जों में नहीं खेलना, हकीकत को बयान करना। लफ्जों वाली शायरी छोड़ दो। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ख्याल कर रहा है। बता ही नहीं
گل کی ہوئی ہے کہ وہ پچھو واہ 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 یار سمجھی کرو نا اللہ من یشاء من عبادہ اور کن کے پاس آئے ہیں ملائکہ کیا لے کر 14 کا پیغام لے کر امر بنا کے امر لے کر کن کے پاس آئے ہیں انبیاء کے پاس خدا گواہ ہے انبیاء کا منصب نبوت ہی پہلے 14 کو منوانا تھا بعد میں اپنا منوانا بعد میں پہلے ان کو مانو کہتے تھے امتوں کو ان کو مانو 14 کو مانو 14 کو مانو کہوں بلا فاصل بھی ترتیب مانو 6 پہ بھی نہیں رکنا 7 پہ بھی نہیں رکنا 9 پہ بھی نہیں رکنا پورے 12 مانو کیا جانے میری آواز کہاں تک جا رہی ہے جب تک ہم نے ان کو نہیں مانا ہمیں نبوتیں نہیں ملی تم کون ہوتے ہو بغیر مانے جنت میں اللہ من یشاء من عبادہ بھائی یہی ترجمے کی حد تک آگے لمبی ہے تو ان کا ٹائم بھی دینا اچھا عصر کی ہے مغرب کی اچھا ڈر جانے رہے اللہ من یشاء من عبادہ انذروا ان تفسیریہ ہے تفسیریہ ہے تفسیر کر رہا ہے ان جیسا میں گل کی تو چپ ہو اللہ بھی چاہتا ہے کہ آل محمد کی تفسیر سے بات تفسیر وہاں ہوتی ہے جہاں راز آ جائے اس راز کو کھولنے کا نام تفسیر ہوتی ہے جو منہ میں آیا ٹھوکے گیا وہ تو روایت ہے تفسیر کا ہے تفسیر انذروا الناس انذروا اے نبیو اپنی امتوں کو منوانا میں ایک بڑی ساری گل کرنے لگا ہوں خدا گواہ ہے بہت بڑی اگر آپ میرے ساتھ متوجہ شادی خیال رکھا ہے تو مر جانے کوئی پتہ نہیں انذروا ان کو یہ کہہ کے ڈراؤ کیا لا الہ الا انا ان سے کہو پہلا پیغام ان کو یہ دو نذیر بن کر نبیوں لا الہ الا انا کوئی الہ نہیں فقط میں ہوں پھر میں جملہ کہہ دوں اگر اجازت دے تو کہہ دوں کہ مان لو 14 کو 14 تک رکھو یہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتے اللہ ایک ہے سمجھ نہیں آئی بابا جی تے پتنی ابا جی تے پتنی لا الہ الا انا پیغام کن کا تھا 14 کا 14 کے پیغام میں یہی پہلا پیغام ہے لا الہ الا انا کوئی اللہ نہیں میں آج اللہ نے میں کہا تاکہ پھر رسول کہے اللہ نے کہا اگر میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا تھا 14 پہچان ہے اللہ نہیں وہ سمجھ آتی ہے ایک قرآن بنا سے قرآن میں 14 کیا ہے پہچان وہ پتر پہچان قصیدے لکھنے والا تو بیٹھے تھے لا الہ الا انا بس الا انا میرے پاس صحیح پڑھیں گے 2 منٹ یہ تو میرے پورے اشرے کا موضوع ہے ماشاءاللہ لا الہ الا انا ایک 2 جگہوں پہ انا آیا تھا
یہ پورے قرآن میں پہلی مرتبہ اللہ نے انا کہا، میں، ایک ہی دفعہ بس میں، یا اللہ نے یہاں کہا یا کوہ طور پر علی نے موسیٰ کو کہا. سمجھ آتی ہے انی انا ربک موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں. یار گل شانی آتی کتی کرو، جو جی چاہے ٹھوکی گیا کیوں سے وہ تو میں بیٹھ کے سن لیں گا تاکہ خیال کیتا جائے. ذرا خیال نہ پڑھائے لکھنے والے خدا واسطے لیتا یہ میت والی لفظ کٹ دیا ہونا اپنی دیکھ، اس میت کی لفظ اچھی نہیں ہے معصومین کے لیے، نکال دو. اچھا الا لا الہ الا انا، بس. آخر میں کہا فتقون، یہ فے کون سی ہے؟ فے عاطفہ ہوتی ہے، عطف کے لیے ہوتے، یہاں عطف نہیں. اللہ نے کہا یہ سارا جو مضمون میں نے پوری 2 آیتوں کا یہاں تک لے آیا ہوں، کل سمجھ آنی بھی ہوگا، لے آیا ہوں. اب یہ فے استیناف کی ہے. استیناف کے معنی اللہ کہتا ہے اب میں اللہ صرف میں، ان کو میں نے امر بنا کے بھیجا ہے، ان کو امر کے حوالے سے تم نے منوانا ہے. اب فتقون، جلدی کہہ دو، لمبا کر دو. فتقون، او امتو والوں سے کہہ دو فتقون، فتقون. اور کہو امتو سے، اللہ کہہ رہا میں ہی صرف معبود ہوں. اب ان 12 کے لیے کہا گیا فتقون، بچو اللہ سے، بچو اللہ سے. کیا معنی ہے؟ ان 14 کا انکار نہ کرنا. انکار کیا نہیں، ہمیشہ کے لیے ختم. اگر تم نے انکار کیا نا، فتقونی، نون کے نیچے زیر ہے، مجھ سے ڈرو. عذاب میں نے بنایا ہی انکار ولایت علی. اسی انکار سے بچو گے تو پھر بچ جاؤ، بچ جاؤ گے، جنت بھی ملے گی. آخر دعوانا ان الحمد